السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست، بزرگ، جوان سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں کرنے کے لیے، اور عمل بتایا ہے، سنتیں بتائی ہیں۔ جو وہ عمل کرے گا وہ انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے والے عمل ہوں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک عمل اللہ کے نبی نے بتایا، اپنے چچا کو بتایا اور فرمایا کہ میرے چچا، میں آپ کو ایک عطیہ نہ کروں، ایک ہدیہ نہ کروں، ایک تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کو 10 فائدے حاصل ہوں گے؟ کتنے فائدے؟ 10 فائدے حاصل ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے، پچھلے، پرانے، نئے، غلطی سے کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے بڑے، کھلم کھلا کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے سب گناہوں کو معاف فرما دیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو کیا ملے گا؟ فرمایا میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ کیا ہو سکے؟ روزانہ یہ نماز ایک مرتبہ پڑھا کریں۔ اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعے کے دن پڑھ لیا کریں، اور آج جمعے کا دن۔ اگر جمعے کے دن نہ پڑھ سکیں تو اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک مرتبہ ہی پڑھ لیا کریں۔ اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں پریکٹیکل میں، کہ سب سے پہلے نیت آنی ہے۔ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح، واسطے اللہ تعالیٰ کے رکن کعبہ شریف کی طرف کو اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھنے کے بعد ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم۔ اس کے بعد ثنا کے بعد پڑھنی ہے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پورا پڑھنا ہے۔ ہم 10 منٹ فالتو نکال لیں، کہیں نہ اس دنیا سے ہمیں کچھ نقصان ہو رہا، دنیا تو مقدر کی مل کر رہی۔ پورا کلمہ، تیسرا کلمہ پڑھنا ہے 15 مرتبہ۔ سورہ فاتحہ سے پہلے تیسرا کلمہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملائی ہے اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ 25 مرتبہ کھڑے کھڑے ہو گئے قیام کی حالت میں۔ اب کیا پڑھ کرنا ہے؟ رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 5 7 جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہو۔ اس کے بعد پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ کتنے ہوئے؟ 35 ہو گئے۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اب یہاں پر 10 مرتبہ پڑھنا ہے تیسرا کلمہ۔ کتنے ہو گئے؟ 45۔ اب سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں جانے کے بعد سجدے تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جتنی مرتبہ آپ چاہیں، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنا آپ زیادہ چاہیں اتنا مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر تیسرا کلمہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سجدے سے اٹھنا ہے، کیا کہنا ہے؟ سمیع اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وہدنی وارزقنی۔ یہ جلسے کی دعا ہے، اور پھر جلسے میں بیٹھ کر پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 55 مرتبہ، اور پھر سجدے میں جانا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر سجدے میں پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 75 مرتبہ، ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اب جب سیدھے کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے، ڈائریکٹ کھڑے ہوتے ہی سب سے آسان طریقہ یہ ہے، ہم وہاں بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر پڑھنے پر مخالفت ہو جاتا ہے کہ ایک اللہ اکبر ایکسٹرا کرایا جاتا ہے۔ یہاں سجدے سے اٹھیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، پھر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایک ایکسٹرا اللہ اکبر ایکسٹرا ہو جاتا ہے، اور یہ نماز میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس سے ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم دوسرے سجدے سے سیدھے کھڑے ہوئیں گے، وہ کھڑے ہو کر کچھ نہیں پڑھنا، سب سے پہلے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے 15 مرتبہ۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے، پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر یہ 25 ہو گئے۔ پھر رکوع میں جانا ہے، پھر 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر رکوع سے کھڑے ہونا ہے، پھر 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر 10 مرتبہ، پھر جلسے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ اسی طرح یہ چاروں رکعتیں کرنی ہیں۔ ان چاروں رکعت پڑھنے پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ پڑھ لیں، روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعے کے دن۔ اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ایک غلط فہمی ہم لوگوں کو یہ ہوئی ہے کہ جمعے کا دن جمعے کی نماز تک ہے۔ نہیں بھائی دوستوں بزرگوں، آپ جمعے کی نماز سے پہلے ہی پڑھ سکتے ہیں، جمعے کی نماز کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں، عصر کی نماز سے پہلے ہی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کی نماز تک آپ سے پڑھ سکتے ہیں۔ جمعے کا دن تو مغرب کی نماز تک ہے،
صرف جمعے کی نماز تلک کا جمعے کا دن نہیں ہے۔ آج ہم لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اگر جمعے کی نماز سے پہلے صلاۃ التسبیح پڑھ لی تو پڑھ لی، اس کے بعد نہیں پڑھتے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ جمعے کا دن صرف جمعے کی نماز تک نہیں ہے، پورا اللہ کے نبی نے جمعے کا وقت نہیں بتایا، جمعے کا دن بتایا۔ اسے اللہ تعالیٰ یہ غلط فہمی دور کرنی تھی۔ لوگ جمعے کے دن تک صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، اس کے بعد اگر وقت بھی ہوتا ہے تو پھر نہیں پڑھتے، خالی بیٹھ رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، لیکن اگر جمعے سے پہلے صلاۃ التسبیح پڑھ لی تو پڑھ لیتے ہیں، ورنہ پھر نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ یہ غلط فہمی ہماری دور فرمائے اور ہمیں صلاۃ التسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں ان کی صلاۃ التسبیح کو قبول فرمائے، اور ان کے صدقے میں، ان کے فدیے میں ہماری بھی دعا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔